قدیم مورخین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ حضرت علی کی بیعت کس وقت کی گئی اور کن کن لوگوں نے بیعت کی۔ بعض مورخین کی رائے تو یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے جمع ہو کر حضرت علی سے بیعت کی درخواست کی، لیکن آپ نے انکار فرمایا۔ جب صحابہ اکرام نے حد سے زیادہ اصرار کیا تو آپ نے بار خلافت اٹھانا قبول فرمایا۔ جعفر بن عبداللہ المحمدی نے عمر بن حماد، علی بن حسین، حسین بن ابی، عبد المالک بن ابی سلیمان الزراری اور سالم بن ابی الجعد کے حوالے سے محمد بن حنفیہ کا یہ قول بیان کیا ہے کہ جس روز حضرت عثمان شہید کیے گئے میں اس روز اپنے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ تھا۔ جب انہیں شہادت عثمان کی خبر ملی تو وہ فوراً اپنے گھر سے نکلے اور حضرت عثمان کے گھر پہنچے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ حضرت عثمان تو شہید کر دیے گئے ہیں اور لوگوں کے لیے ایک نہ ایک امام کی موجودگی ضروری ہے جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، اور آج ہم روئے زمین پر آپ سے زیادہ کسی کو اس کا حقدار نہیں پاتے۔ نہ تو آج کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اسلام میں آپ پر سبقت رکھتا ہو، اور نہ کوئی ایسا فرد موجود ہے جسے آپ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت اور آپ سے زیادہ اسے رشتہ داری حاصل ہو۔ اس لیے یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھائیے اور لوگوں کو اس بے چینی اور پریشانی سے نجات دیجیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، بہتر یہ ہے کہ تم کسی اور کو اپنا امیر بنا لو اور مجھے اس کا وزیر رہنے دو، اور بہتر یہی ہے کہ کوئی دوسرا امیر ہو اور میں اس کا وزیر ہوں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ خدا کی قسم ہم آپ کے علاوہ کسی کی بیعت کے لیے تیار نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تم مجھے مجبور کر رہے ہو تو بہتر یہی ہے کہ مسجد میں بیعت ہونی چاہیے تاکہ لوگوں پر میری بیعت مخفی نہ رہے، اور حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی رضامندی کے بغیر خلافت حاصل بھی نہیں کی جا سکتی۔ سالم بن ابی جعد کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے کہ مجھے حضرت علی کا مسجد میں جانا صحیح معلوم نہیں ہوا، کیونکہ مجھے یہ خوف تھا کہ لوگ ان کے خلاف شور نہ مچائیں، لیکن حضرت علی نے میری بات قبول نہ فرمائی اور مسجد تشریف لے گئے۔ وہاں تمام مہاجرین و انصار نے جمع ہو کر آپ کی بیعت کی، اور ان کے بعد دوسرے لوگوں نے حضرت علی کی بیعت کی۔ جعفر بن عبداللہ المحمدی نے عمر بن حماد اور علی بن حسین اور حسین بن عبیہ اور ابو میمونہ کے واسطے سے ابو بشیر العبدی کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب حضرت عثمان شہید کیے گئے تو میں مدینہ میں تھا۔ مہاجرین و انصار جمع ہو کر، جن میں حضرت طلحہ اور زبیر بھی تھے، حضرت علی کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا، اے ابو الحسن اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ ہم آپ کی بیعت کریں۔ حضرت علی نے جواب دیا، مجھے خلافت کی کوئی ضرورت نہیں، تم جسے بھی چاہو خلیفہ بنا لو، میں اس سے خوش ہوں اور اس معاملے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مہاجرین و انصار نے جواب دیا، ہم آپ کے علاوہ کسی کو خلیفہ بنانے کے لیے تیار نہیں۔ الغرض حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مہاجرین و انصار حضرت علی کی خدمت میں بار بار حاضر ہوتے رہے اور انہیں خلافت قبول کرنے پر مجبور کرتے رہے، حتیٰ کہ ان مہاجرین و انصار نے ایک بار یہاں تک کہا کہ خلافت کے بغیر معاملات طے نہیں پا سکتے اور آپ کی ٹال مٹول سے معاملہ طویل تر ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، چونکہ تم مجھے بار بار آ کر مجبور کر رہے ہو تو میں بھی تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر تم میری بات قبول کرو گے تو میں خلافت قبول کروں گا، ورنہ مجھے خلافت کی کوئی طلب نہیں۔ مہاجرین و انصار نے وعدہ کیا کہ آپ جو کچھ بھی حکم دیں گے ہم انشاءاللہ اسے ضرور قبول کریں گے۔ یہ وعدہ لے کر حضرت علی مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر بیٹھے لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں نے تمہارے اس بار خلافت کی ذمہ داری مجبور ہو کر قبول کی ہے، کیونکہ تم لوگوں نے مجھ کو اس پر انتہائی مجبور کیا، اور میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ رہا کہ میں تمہاری یہ درخواست قبول کر لوں۔ اب میری شرط صرف اتنی ہے کہ تمہارے خزانوں کی چابیاں اگرچہ میرے قبضے میں ہوں گی، لیکن میں تمہاری رضابندی کے بغیر اس میں سے ایک درہم نہ لوں گا۔ صحابہ اکرام نے یہ بات قبول فرمائی۔ حضرت علی نے ان کا جواب سن کر فرمایا، اے اللہ تو ان پر گواہ رہ۔ اس کے بعد حضرت علی نے لوگوں سے بیعت کی۔ ابو بشیر کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر کے قریب کھڑا تھا اور حضرت علی کا خطبہ سن رہا تھا۔ عمرو بن شعبہ نے علی بن محمد کے ذریعے ابو بکر الحضلی سے ابو الملیح کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب حضرت عثمان شہید کر دیے گئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ بازار تشریف لے گئے۔ یہ واقعہ 18 ذی الحجہ بروز ہفتہ پیش آیا۔ لوگ ان کے پیچھے لگ گئے اور انہیں دیکھنے لگے۔ حضرت علی نے بنو عمرو بن مبذول کے باغ میں داخل ہو کر ابو عمرو بن محسن سے فرمایا کہ دروازہ بند کر دو۔ لوگ باغ کے دروازے پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔
मजबूरन दरवाज़ा खोल दिया गया और लोग अंदर दाखिल हो गए। इन लोगों में तलहा और ज़ुबैर भी थे। इन दोनों ने हज़रत अली से कहा, ए अली अपना हाथ बढ़ाओ। हज़रत अली ने अपना हाथ बढ़ाया और तलहा और ज़ुबैर ने आपकी बैत की। जब हज़रत तलहा ने आपकी बैत की तो हबीब बिन ज़ुएब आपको देख रहा था, और चूँकि सबसे पहले बैत हज़रत तलहा ने की थी इसलिए हबीब बोला, जिस बैत का आगाज़ कटे हाथ से हो वो हरगिज़ मुकम्मल नहीं हो सकती। यहाँ पर यह नोट किया जाना चाहिए कि हज़रत तलहा का एक हाथ कटा हुआ था। इसके बाद हज़रत अली मस्जिद तशरीफ़ लाए और मिंबर पर चढ़े। इस वक्त अली रज़ी अल्लाह अन्हु एक तहमद बांधे और चोगा पहने हुए थे। सर पर मोटे रेशमी कपड़े का उमामा था और पाँव में चप्पल थी। हाथ में एक कमान थी जिस पर टेक लगाए हुए थे। लोगों ने आपसे बैत की। लोग हज़रत साद बिन अबी वकास को पकड़ कर लाए। हज़रत अली ने इनसे फरमाया कि तुम भी बैत करो। हज़रत साद ने फरमाया, जब सब लोग बैत कर लेंगे तो मैं भी बैत कर लूँगा, लेकिन मेरी ज़ात से आपको कोई तकलीफ़ न पहुँचेगी। इसके बाद लोग हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर को पकड़ कर लाए। जब हज़रत अली ने इनसे बैत के लिए कहा तो उन्होंने भी वही जवाब दिया जो हज़रत साद ने दिया था। इस पर हज़रत अली ने इनसे फरमाया, अपना कोई ज़मानत देने वाला पेश करो। इब्ने उमर ने फरमाया, मेरे पास कोई ज़मानत देने वाला नहीं। अश्तर नखी ने खड़े होकर अर्ज़ किया कि मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इसकी गर्दन उतार दूँ। हज़रत अली ने फरमाया, नहीं नहीं, छोड़ दो। मैंने इनके बचपन से लेकर उनके बड़े होने तक इनमें कोई बुराई नहीं देखी। मोहम्मद बिन सनान ने इसहाक बिन अदरीस और हमीद के हवाले से हसन बसरी का ये कौल बयान किया है कि मैंने मदीना के जंगलात में से एक जंगल में हज़रत ज़ुबैर को हज़रत अली की बैत करते देखा। अहमद बिन ज़हीर ने वहाब जरीर और यूनुस बिन यजीद अल-लैली के ज़रिए ज़ाहरी का ये कौल बयान किया है कि जब लोगों ने हज़रत अली की बैत की तो उन्होंने हज़रत तलहा और ज़ुबैर को बुलवाया। तलहा ने बैत में टाल मटोल की। मालिक अश्तर नखई तलवार खींच कर खड़ा हो गया और बोला, खुदा की कसम है तलहा, या तो बैत करो वरना मैं ये तलवार तेरी पेशानी में दाखिल कर दूंगा। इस पर हज़रत तलहा ने फरमाया, मैं इससे भाग कर कहाँ जा सकता हूँ। और इसके बाद उन्होंने हज़रत अली की बैत की। फिर ज़ुबैर ने बैत की और उन्हें देख कर बाकी लोगों ने भी बैत की। हज़रत तलहा और ज़ुबैर ने हज़रत अली से कूफे की इमारत की ख्वाहिश ज़ाहिर की। इस पर हज़रत अली ने फरमाया, तुम मेरे साथ रहो, तुम्हें वहाँ ज़रूर हाकिम बनाकर भेज दूँगा। ज़ुहरी कहते हैं, ये भी ख़बर मालूम हुई है कि हज़रत अली ने इन दोनों हज़रात से फ़रमाया, अगर तुम चाहो तो मेरी बैत करो, और अगर तुम खुद खलीफा बनना चाहो तो मैं तुम्हारी बैत के लिए तैयार हूँ। उन्होंने जवाब दिया, नहीं, हम आपकी बैत करते हैं। इसके बाद तलहा और ज़ुबैर फरमाया करते थे कि इसमें अपनी जानों का खौफ था, इसलिए हमने अली की बैत कर ली, और हम ये जानते थे कि अली हमारी बैत करने वाले नहीं। ये दोनों हज़रत उस्मान की शहादत के 4 माह बाद मक्का चले गए। अमर बिन शोबा ने अबुल हसन, अबू मुखनफ, अब्दुल मालिक बिन अबी सुलेमान और सालिम बिन अबी अल-जाद के ज़रिए मोहम्मद बिन अल-हनफिया से बयान किया है कि जब हज़रत उस्मान शहीद किए गए इस वक्त अपने वालिद के साथ था। जब मेरे वालिद अपने घर पहुँचे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा आपकी खिदमत में हाज़िर हुए और गुजारिश की कि ये शख्स तो कत्ल कर दिया गया है और किसी न किसी का खलीफा होना ज़रूरी है। हज़रत अली ने फरमाया कि इस काम के लिए शूरा मुनक़िद की जाए। साहबा ने जवाबन अर्ज़ किया कि हम आपसे राज़ी हैं। हज़रत अली ने फरमाया, तो फिर बैत मस्जिद में होनी चाहिए ताकि लोगों की रज़ा भी हासिल हो। अमर बिन शोबा ने अबू अल हसन और बनु हाशिम के एक शेख से हवाले से अब्दुल्ला बिन हसन से बयान किया है कि जब हज़रत उस्मान को कत्ल कर दिया गया तो तमाम अंसार ने अली की बैत की। सिर्फ चंद अफराद ने इससे गुरेज़ किया, जिनमें हसान बिन साबित, काब बिन मालिक और मुसलमा बिन मखलद, अबू सईद बिन अजरा थे। ये सब के सब उस्मानी थे। किसी ने अब्दुल्ला बिन हसन से सवाल किया, इन लोगों ने हज़रत अली की बैत से क्यों इनकार किया और ये लोग उस्मानी किस तरह हुए? अब्दुल्ला बिन हसन ने जवाब दिया, हकीकत ये थी कि हसान तो एक शायर थे जिसे ये भी ख़बर न थी कि इसे क्या करना चाहिए। जहाँ तक ज़ैद बिन साबित का ताल्लुक़ है तो उसे हज़रत उस्मान ने अदालत का ज़िम्मेदार बनाया था। बैतुल माल भी उसी के सुपुर्द था। जब हज़रत उस्मान को महसूर किया गया तो उसने दोबारा ये ऐलान किया था कि ऐ माशरे अंसार, तुम अल्लाह के मददगार बन जाओ। जिस पर अबू अयूब अंसारी ने इसे यह जवाब दिया था कि तू उस्मान की इसलिए मदद कर रहा है कि तेरे बाजू मजबूत हो जाएं। रहे काब बिन मालिक तो इन्हें हज़रत उस्मान ने कबीला मजीनिया के सदक़ात का आमिल बनाया था। उन्होंने मजीना से जो सदक़ात वसूल किए थे वो हज़रत उस्मान ने इनके लिए रख छोड़े थे।
عبداللہ بن حسن کا بیان ہے کہ مجھ سے ایک شخص نے، جس نے خود زہری سے سنا تھا، زہری کا یہ قول بیان کیا ہے کہ مدینہ سے ایک گروہ شام پا کر چلا گیا تھا، اس نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی۔ اور قدامہ بن مزون، عبداللہ بن سلام اور مغیرہ بن شعبہ نے بھی بیعت نہیں کی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ طلحہ اور زبیر نے حضرت علی کی مجبوراً بیعت کی، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ زبیر نے قطعاً بیعت کی ہی نہیں۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مدینہ پر 5 دن تک غافقی بن حرب کا قبضہ رہا، اور وہاں کوئی امیر نہ تھا۔ قاتلین اس تلاش میں مصروف تھے کہ کوئی ایسا شخص مل جائے جو اس خلافت کو سنبھال لے۔ اہل مصر حضرت علی کے گھر کے چکر لگا رہے تھے، اور وہ ان سے جان بچانے کے لیے مدینہ کے باغوں میں جا کر چھپ جاتے تھے۔ کوفہ کے لوگ زبیر کی تلاش میں تھے، وہ جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے گئے اور ایسی خلافت سے بیزاری ظاہر کی جو قاتلین کے ذریعے سے حاصل ہو۔ اہل بصرہ طلحہ کی تلاش میں مصروف تھے۔ جب یہ طلحہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے بھی خلافت سے دستبرداری کا اظہار کیا۔ بصری برابر اصرار کرتے رہے، لیکن وہ اس پر تیار نہ ہوئے۔ یہ سب کے سب حضرت عثمان کے قتل پر متفق تھے، لیکن اس پر ان میں اختلاف تھا کہ کسے خلیفہ بنایا جائے۔ ہر فریق اپنی اپنی پسند کا امیر چاہتا تھا۔ جب باغیوں نے یہ دیکھا کہ طلحہ اور زبیر اور علی تینوں میں سے کوئی اس بات کو قبول نہیں کرتا، تو ان شرپسندوں نے آپس میں اس پر اتفاق کیا کہ اب ان تینوں کو ہرگز بھی خلیفہ نہ بنانا چاہیے، اور ہر اس شخص کو خلافت سپرد کر دینی چاہیے جو سب سے پہلے ہماری بات تسلیم کرے۔ ان سب نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس آدمی بھیجا اور کہلوایا، آپ اصحاب شورا میں داخل ہیں اور ہم سب آپ کی خلافت پر متفق ہیں، آپ تشریف لائیے تاکہ ہم آپ کی بیعت کریں۔ حضرت سعد نے جواب میں کہلوایا، جہاں تک میرا اور ابن عمر کا تعلق ہے تو ہم دونوں تو پہلے ہی سے خلافت سے منحرف ہیں، ہمیں خلافت کی کسی حال میں بھی ضرورت نہیں۔ آخر میں سعد نے تمثیلاً یہ شعر پڑھا۔ ترجمہ: تو پاک چیزوں کے ساتھ خبیث چیزوں کو ہرگز نہ ملا، بلکہ اس سے بہتر ہے کہ اپنے کپڑے اتار کر ننگا پھر، تاکہ تیرا باطن ظاہر ہو جائے۔ اس کے بعد سب باغی حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ آپ حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، آپ اس خلافت کو کیوں نہیں سنبھالتے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس خلافت میں اب انتقامی جذبہ پیدا ہو چکا ہے، اور میں اپنے آپ کو اس کے لیے پیش نہیں کر سکتا۔ اس انتقامی کارروائی کے لیے تم میرے علاوہ کسی اور کو تلاش کرو۔ بہرحال یہ قاتلین ہر طرف سے مایوس ہو گئے اور یہ حیران تھے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، اور فیصلہ انہی کے ہاتھ میں تھا۔ سری نے شعیب اور سیف اور سہیل بن یوسف اور قاسم بن محمد کے حوالے سے مجھے یہ تحریر کیا ہے کہ یہ قاتلین جب طلحہ کے پاس جاتے اور ان سے خلافت قبول کرنے کو کہتے تو وہ انکار کرتے اور یہ شعر پڑھتے: زمانے کی بھٹی عجیب حالت میں ہے کہ میں آج یک اور تنہا باقی رہ گیا ہوں، اب مجھے نہ کوئی شے کڑوی معلوم ہوتی ہے اور نہ میٹھی۔ یہ لوگ طلحہ سے یہ کہہ کر کہ آپ ہی نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا واپس چلے آتے، وہاں نکل کر زبیر کے پاس جاتے اور انہیں خلافت قبول کرنے پر ابھارتے۔ وہ انکار کرتے اور تمثیلاً یہ شعر پڑھتے: کیہان کے گھر اور میدانوں سے اب تیرا کیا تعلق ہے، کیونکہ تو وہاں سے اس حال میں روانہ ہو رہا ہے کہ لشکر تجھ پر چڑھتے آ رہے ہیں۔ یہ لوگ زبیر کے پاس سے بھی یہ کہہ کر اٹھتے کہ آپ ہی نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اس کے بعد یہ علی کے پاس جاتے اور ان سے درخواست کرتے، لیکن وہ بھی انکار کرتے اور ان کے سامنے یہ شعر پڑھتے: اگر میری قوم کے بڑے میری بات مانتے تو میں انہیں ایسی بات کا حکم دیتا جس سے دشمن بھی دوست بن جاتے۔ یہ لوگ حضرت علی کا جواب سن کر وہاں سے چلے آتے اور یہ کہتے ہوئے آتے کہ آپ ہی نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا۔ عمر بن شعبہ نے ابو الحسن المدائنی، مسلمہ بن محارب، داؤد بن ابی ہند کے ذریعے شعبی کا یہ قول بیان کیا ہے کہ جب حضرت عثمان شہید کر دیے گئے تو قاتلین جمع ہو کر حضرت علی کے پاس پہنچے۔ اس وقت حضرت علی مدینہ کے بازار میں تھے۔ ان لوگوں نے حضرت علی سے کہا، آپ اپنا ہاتھ پھیلائیے، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جلدی نہ کرو، کیونکہ حضرت عمر بہت سمجھدار اور مسلمانوں کے لیے بہت بابرکت انسان تھے۔ انہوں نے مجلس شورا کی وصیت فرما دی تھی، تم لوگوں کو کچھ تو اس وقت دو کہ وہ جمع ہو کر آپس میں مشورہ کر سکیں۔ یہ لوگ حضرت علی کے پاس سے چلے گئے، لیکن پھر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر عثمان کے قتل کے بعد لوگ اس طرح اپنے شہروں کو واپس چلے گئے اور کوئی خلیفہ مقرر نہ ہو سکا تو لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا اور امت میں انتشار پھیل جائے گا۔ اس لیے یہ پھر دوبارہ علی کے پاس پہنچے، اور وہاں جانے کے بعد اشتر نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا،
خدا کی قسم اگر آپ نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا تو آپ بہت ہی کم فہم ثابت ہوں گے۔ اس کے بعد اہل کوفہ اور عام لوگوں نے حضرت علی کی بیعت کی۔ شعبی کہتے ہیں کہ اس وجہ سے لوگ کہا کرتے تھے کہ علی کی بیعت سب سے اول اشترنخی نے کی تھی۔ حضرت عثمان کی شہادت کو 5 روز گزر گئے اور جمعرات کا دن آیا تو اہل مدینہ ایک جگہ جمع ہوئے۔ سعد اور زبیر اس اجتماع میں موجود نہ تھے، یہ دونوں مدینہ سے باہر تھے۔ طلحہ بھی اس اجتماع میں شریک نہیں ہوئے تھے، وہ اپنے باغ میں بیٹھے رہے۔ بنو امیہ میں جو لوگ بھاگنے کی طاقت رکھتے تھے وہ مدینہ سے بھاگ گئے، اور ولید بن عقبہ اور سعید بن الاس بھاگ کر مکہ چلے گئے، یہ دونوں سب سے پہلے بھاگے تھے۔ ان لوگوں کے بعد مروان فرار ہوا، پھر ایک ایک کر کے لوگ مدینہ سے فرار ہوتے رہے۔ جب اہل مدینہ جمع ہو گئے تو اہل مصر نے ان سے کہا کہ تم لوگ اصحاب شورا ہو اور تم ہی لوگ خلیفہ کا انتخاب کر سکتے ہو، تم جسے مناسب سمجھو منتخب کر لو، ہم تمہارے تابع ہیں۔ تمام اہل مدینہ نے جواب دیا، ہم سب حضرت علی پر راضی ہیں۔ علی بن مسلم نے حبان بن ہلال اور جعفر بن سلیمان کے حوالے سے عوف کی یہ روایت بیان کی ہے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے محمد بن سیرین کو یہ کہتے سنا ہے کہ حضرت علی حضرت طلحہ کے پاس گئے اور فرمایا، اے طلحہ اپنا ہاتھ پھیلاؤ، میں تمہاری بیعت کرتا ہوں۔ حضرت طلحہ نے فرمایا کہ آپ اس کے مجھ سے زیادہ حقدار ہیں اور آپ ہی امیر المومنین ہیں، آپ اپنا ہاتھ پھیلائیے۔ حضرت علی نے ہاتھ پھیلایا اور حضرت طلحہ نے ان کی بیعت کی۔ سری نے شعب، سیف، محمد اور طلحہ کے حوالے سے یہ تحریر کیا ہے کہ محمد اور طلحہ کہتے ہیں کہ ان قاتلین عثمان نے اہل مدینہ سے کہا، اے اہل مدینہ، لوگوں کے لیے 2 دن کی مہلت دو، یا تو تم ان دونوں میں خلیفہ کا انتخاب کر لو، ورنہ خدا کی قسم ہم اس کے بعد علی اور طلحہ اور زبیر اور بہت سے دوسرے لوگوں کو قتل کر دیں گے۔ اس اعلان کے بعد اہل مدینہ علی کے پاس جمع ہوئے اور ان سے عرض کیا، آپ بیعت کے لیے تیار ہیں کیونکہ آپ نے اسلام کے خاطر مصائب برداشت کیے ہیں اور آپ اہل بیعت میں داخل ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، بہتر یہ ہے کہ تم میرے علاوہ کسی اور کو خلیفہ بنا لو، کیونکہ ہمیں روز بروز ایسے نئے واقعات پیش آ رہے ہیں جن میں نہ تو دل ثابت قدم رہ سکتے ہیں اور نہ عقلیں قائم رہ سکتی ہیں۔ اہل مدینہ نے عرض کیا، کیا ہم آپ کو خدا کی قسم دیتے ہیں، کیا آپ حالات نہیں دیکھ رہے؟ کیا آپ اسلام کی اس تباہی پر غور نہیں کرتے؟ کیا آپ ان فتنوں کو نہیں دیکھتے؟ کیا آپ کو اللہ کا کچھ بھی خوف نہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، کیا میں جن فتنوں کو دیکھ رہا ہوں خود بھی انہیں قبول کر لوں اور جان بوجھ کر میں تمہارے ساتھ ان فتنوں میں مبتلا ہو جاؤں؟ اگر تم مجھے تنہا چھوڑ دو گے تو میں تمہارے طرح ایک انسان ہوں، تم جسے بھی امیر بناؤ گے میں اس کا سب سے زیادہ تابع دار ہوں گا۔